السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ وہ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو خوش و آباد رکھے، سرفراز رکھے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ سے وہ کام لے لے جس سے وہ اور اس کے حبیب خوش ہوتے ہوں، اور ان کاموں سے بچائے جس سے وہ اس کے حبیب ناراض ہوتے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو وہ مقام عطا فرمائے جس کی تمنا آپ کے والدین اور امید آپ سے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم شاب النبیل ہی پڑھ رہے ہیں۔ شاب النبیل میں ہم جو ہے نا سیکشن نمبر 7 پڑھے تھے، یہ سیکشن نمبر 9 ہے، یہ 5 نمبر کا ہے۔ اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، ایک بھی آنسر اگر آپ غلط کریں تو آپ کا 1 مارکس کٹ ہو جائے گا۔ 5 کے 5 کرنا ہے، بغور کرنا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، قرآن کریم پڑھا کریے۔ 12 ربیع الاول، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، بزرگی کا مہینہ ہے۔ غالباً سابقہ میں بتایا، صحابہ جو یہ مہینے سے تیاری کرتے تھے رمضان کی تیاری ربیع الاول سے۔ رمضان شریف آ رہے ہیں، جو بھی کام کرنا ہے کیا کرنا ہے، اپنی صحت اچھی رکھنا ہے، روزے رہنا ہے، صاحب عبادت کرنا ہے، جو کچھ بھی گھر کے معاملہ داریاں پورے جو ہے نا اس مہینے میں یہاں سے شروع کر کے شعبان تک پورے معاملہ داری کو ختم کر دینا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو عبادت ریاضت کا کتنا شوق ہوتا تھا۔ آپ لوگ بھی جو ہے قرآن مجید پڑھیے، فجر کی نماز پابندی سے پڑھیے، عصر کی نماز پابندی سے پڑھیے، یہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھیے۔ لیکن یہ 2 نمازوں کے متعلق تو وہ سخت معاملہ آیا ہے کہ جو ہے نا فجر اور عصر جو بڑی نمازیں ہیں، مان لیجیے یعنی بہت اولو العزم ہیں، ان کو پڑھنا چھوڑنا ہی نہیں، کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ تو اس کے اندر کئی لوگوں کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جو ہے نا سورہ یاسین پابندی سے پڑھیے۔ سورہ یاسین کی ہی ایک آیت جب میں آپ سے ہم کلامی کا شرف کر رہا تھا تو دماغ میں آیت آ رہی تھی کہ قرآن کے سورہ یاسین میں ایک آدمی کا ذکر آیا ہے جو بڑا نیک تھا۔ جب جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی کے انعام و اکرامات اس دنیا کے بعد جب اس کو دیے گئے تو اس کی خواہش ہوئی کہ میں جا کے یہ تمام چیزیں لوگوں کو بولوں، دیکھو آپ لوگ عبادت کرو، ریاضت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ نعمتوں سے سرفراز کریں گا۔ بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو ہے نا جو انعام و اکرام کیا، یہ میں جا کے لوں۔ اللہ نے مجھے عزت والوں میں بنایا، تو بیٹا یاد رکھ لو، علم سے عزت ملتی ہے، عمل سے عزت ملتی ہے۔ آپ علم حاصل کریں گے تو بھی آپ کو عزت ملیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ۔ جب آپ عمل کریں گے ایز اے ٹیچر تو جو ہے عمل اس کے آپ پریکٹیکل کر کے بتائیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے امی بابا کو، تو بھی آپ کو عزت ملے گی۔ وہ جو ہے نا آگے جا کے سلام قولا من رب الرحیم، یہاں تک آپ پہنچ جائیں گے۔ انتہا اس کی یہ ہوگی کہ آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ جو ہے اگر نہیں یہاں سے ذرا بھی پھسل گئے تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نکلو یہاں سے، مجرموں کو الگ کرو، ہٹاؤ یہاں سے، باہر کرو لو۔ تو میرے بچوں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی جو ہے نا ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم مضبوطی سے پکڑ لو، اہل بیت مضبوطی سے پکڑ لو، بس ان کو ٹائٹ پکڑ لیں گے آپ تو جو ہے نا آپ پھسلیں گے نہیں، آپ دوزخ میں نہیں جائیں گے، کوئی گڑھے میں نہیں جائیں گے۔
چلیے صاحب آج جو ہے نا ہم اسی پر آگے چلتے ہیں. حل انت فتن امین، یہ کوشچن آیا ہے صاحب. کیا کوشچن ہے صاحب؟ کوشچن غور سے سن لیجیے، کوشچن غور سے سنیے. حل انت فتن امین، کیا آپ ایک آنیسٹ ینگ مین ہیں، ینگ وومن ہیں؟ تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کو کیا کہنا ہے؟ حل انت فتن امین، بس حل سے سوال آیا آپ کو، یونیورسل فارمولا سمجھ آئیے. نعم، ہاں صاحب میں ایک امانت دار نوجوان ہوں. من تصحب، آپ جو ہے آپ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کن لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھیاں کیسے ہیں؟ الاخیار، خیر ہم پڑھے تھے، خیر کا پلورل اخیار، نیک لوگ ہیں صاحب. میرے جو دوست احباب ہیں بہت نیک ہے. دوستی سمجھ کے کرنا، کس سے کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اب پھر من آ گیا. اب جیسا کہ آپ کے پاس برتھ ڈے وغیرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خباث نہیں. لیکن جو ہے نا کینڈلز پھونکنا غلط ہے. لوگ برتھ ڈے کے دن کیک لے کے پورا ایک دوسرے کے منہ پہ لگا لینا غلط ہے. انڈے سروں پہ پھوڑنا غلط ہے. اس طرح کے عمل، یعنی کسی کو بلا کے کھانا کھلانا، آپ کے میلاد پہ کھانا کھلانا، اس میں کیک کاٹو یا مت کاٹو، کاٹنا بھی کوئی بری بات نہیں، نہیں کاٹے تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے. مگر جو ہے کینڈلز کا پھونکنا، چراغ کو، نور کو، روشنی کو منہ سے پھونکنے سے منع کیا گیا ہے. ہمارے پاس پہلے کینڈلز، ابھی بھی بعض لوگ گھر ایسا نہیں پھونکنا. اس کو اگربتی بھی ہے صاحب، اس کو لگانے کا منہ سے نہیں پھونکنے، منہ سے منع کیا گیا ہے. آپ ایسا چاہے تو ایسا بجھا سکتے ہیں اگر اگربتی کینڈل ہے تو، ٹھیک ہے. مگر کینڈلز کو اس طرح سے پھونکنے سے منع کیا گیا ہے. اور وہ یہ طریقے، ایسا طریقہ جو دوسری قوموں میں رائج ہے، ایز اٹ از وہ کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے. بدعت بتایا گیا ہے، ایسی بدعت جس سے جو ہے گمراہی ہو سکتی، وہ رائج ہو جائے، وہ آپ کے پاس بولے کہ یہ ہمارا ہی طریقہ ہے، یہ غلط ہے. ہاں کوئی اچھی بدعت ہے، نئی چیز اسلام میں آ رہی، لیکن اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. جیسے کہ برتھ ڈے منانا، برتھ ڈے منانے میں تو اچھے کپڑے پہننا، اس دن جو ہے سیلیبریشن میں لوگوں کو بلا کے کھانا کھلانا، غریبوں کو گھر میں بلا کے کھانا کھلانا، دعوت دینا، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا، اس میں خباث نہیں. لیکن جو ہے نا اس دن جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، غلط ہے. اراش ڈال کے صاحب جو ایک دوسرے پہ کھانے پہ اراش، وہ کھانے میں آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، وہ غلط ہے. جو چیز غلط ہے اس کو رائج مت کریے. جو شریعت اجازت دیتی ہے، جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پر مان لیجیے کسی آدمی کو شوگر ہے، اس کو لے جا کے آپ جو ہے نا کسٹرڈ ایپل، ایک بڑا کسٹرڈ ایپل کھلا دیں، وہ بیچارہ تو مر جائے گا. اسی لیے بولے گا جو آدمی شکر سے مرتا ہے اس کو زہر کے کو دینا، وہ اس کے لیے وہی زہر ہے. تو اس طرح سے وہ جو پورے آپ اس میں سے گڑ رہے ہیں اراش، وہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے. یا کوئی ایسی چیز لا کے آپ کھا رہے ہیں جو آپ کے لیے نقصان دے رہی ہو، وہ برگر ہو، پیزا ہو، یا کوئی کیک ہو، وہ آپ کے لیے نقصان دہ، تو وہ تو آپ کے لیے حرام ہی ہے. وہ جس طرح سے دوسری چیزیں ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، بجس کے دوسروں کے لیے وہ حلال بھی ہو جائے، آپ کے لیے نقصان دہ تو آپ کے لیے حرام ہے. آپ اس کے لیے اجتناب کرنا، حرام سے مراد اجتناب کرنا، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. جو چیز آپ کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے اجتناب کرنا، بچنا ضروری ہے. اس کے بعد بولے اتحترم المعلم، کیا آپ، دیکھو پھر آیا یہ آ سے اور حل سے، یہ بات یاد رکھ لیجئے. آ سے اور حل سے جو کوشچنس ہیں، آ اور حل، آ اور حل، یہ دونوں سے اگر کوشچن آئے تو اس کے جواب میں نعم. اور دوسرا جو ہے یہاں تحترم، یہ تا سے جو ورڈ شروع ہو رہے ہیں، تحترم، یہ تا فیکٹر جو ہے جب آتا ہے کسی پہ تو اس کے جواب میں الف لگانا. تحترم، تو احترام کرتا ہے، تو اس کے جواب احترام، میں احترام کرتا ہوں. احترام المعلم، کیا آپ ٹیچر کے ریسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہاں میں کرتا ہوں. جیسا میں پچھلی کلاس میں بھی آپ کو یہ بات بتایا تھا کہ میں بول رہا ہوں تو میں فرسٹ پرسن، آپ سن رہے ہیں آپ سیکنڈ پرسن، لیکن جب آپ بولیں گے آپ فرسٹ پرسن، میں سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے. تو تا سے جو فیکٹ شروع ہوتے ہیں ورڈس، وہ سیکنڈ پرسن ہوتے ہیں. یا سے شروع ہونے والے وہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں عام طور سے، اور جو ہے الف سے جو ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا کلیو ہے، یاد رکھیے. اتحترم المعلم، کیا آپ استاد کا احترام کر دی؟ ہاں میں کرتی ہوں. ہاں بھی بولنا کافی ہے. اب اس کے بعد ماذا تفعلوا،
لنیل المجد. What do you do to attain glory؟ آپ جو ہے نا ٹاپ آنے کے واسطے کیا کرتی ہیں صاحب؟ کیا راز ہے یہ بچی ٹاپ کیسا آتی ہے؟ کیا بتایا گیا تھا پوئم میں؟ اسعی لنیل المجد. اسعی کا ہارڈ ورک صاحب. ہارڈ ورک سے آپ کسی بھی چوٹی پہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ سکتے ہیں. مسلسل محنت کرنا پڑے گا, تھوڑا تھوڑا ہی صحیح مگر روز کرنا. آپ قرآن کی روز ایک آیت یاد کریے, 6666 دن کے بعد تو آپ حافظ ہو جائیں گے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے 100 سال بھی اگر زندہ رہے تو آپ قرآن کے حافظ نہیں ہو سکتے. روز ایک ایک آیت یاد کر رہے ہیں آپ. الحمدللہ رب العالمین, بس ایک آیت ہو گئی, آج یاد کر لی. الرحمن الرحیم دوسری آیت, مالک یوم الدین تیسری آیت. سمجھ آئے؟ ایک آیت بھی اگر آپ یاد کر رہے ہیں روز تو 6666 6666 ٹوٹل قرآن کی آیتیں ہیں, آپ یاد کر لے سکتے ہیں. نہیں, آپ جتنا زیادہ کریں گے اتنا ٹائم کم ہو جائیں گے. 2 آیات کریں گے آدھا ہو جائیں گا ٹائم. 3 آیات کریں گے اس میں سے 1/4 اور ہو جائے گا. 4 آیات کریں گے اور کم ہو جائے گا ٹائم. جس طرح سے آپ ادھر پڑھاتے جائیں گے ادھر ٹائم کم ہوتے چلے جائیں گے. آپ کے پاس کتنی محنت ہے اتنا کرو آپ. اب دیکھیے لاک ڈاؤن ہوا, لاک ڈاؤن میں کئی لوگ حافظ ہو گئے, قرآن یاد کر لیے بیٹھ کے مسلسل محنت کر. تو لاک ڈاؤن کے 3 مہینوں میں یاد کر لیا قرآن پوری. آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ جو چاہے کر سکتے, مگر پہلے مصمم ارادہ ہونا آپ کا. تحفظ الاسرار, یہ بہت بڑی بات ہے میرے بچیوں. پھر آیا دیکھیں, تحفظ, کیا تو حفاظت کرنے والا ہے. حافظ اسی سے ہے, حفاظت کرنے والا. قرآن حافظ جس کو بولتے ہیں, قرآن کا یاد کرنے والا, حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ. اسرار راز, کیا تو رازوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اگر آپ کو کوئی سیکریٹس معلوم ہو گئے اور آپ کو نہیں بولنا ہے کسی کے سامنے, جیسے کہ اب آپ کے والدہ محترمہ ہیں, کروڑوں راز ان کے سینے میں مدفن ہیں, ہر بات آپ کے سامنے نہیں بول سکتے. ایک ٹائم کے حساب سے بولتے جاتے ہیں, یہ ٹائم پہ آپ کو یہ بات بولنا ہے, یہ ٹائم پہ یہ بات بولنا ہے, یہ ٹائم پہ یہ بات بولنا ہے, یہ ٹائم. اگر وہ پوری باتیں آپ کو ابھی بول دیتے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتی. اسٹیپ بائی اسٹیپ دیتے جاتے ہیں آپ کو. جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ چھوٹے ہیں تو آپ کو کیا بولنا ہے وہی بات بولتے ہیں آپ کو. پھر اس سے تھوڑا بڑے ہو تو کیا بولنا ہے وہی بات بولتے ہیں, اس سے بڑے ہو تو کیا بولنا ہے وہی بات بولتے ہیں. مگر ان کے پاس کیا ہوتی ہے باتیں نہیں صاحب, سمندر ہے وہ. آپ کی والدہ سمندر ہے, آپ کے بابا اسکائی, اتنا بڑا معاملہ ہے صاحب ان کا, اتنے بڑے. مگر آپ کو جو ضرورت ہے آپ کو دیتے جاتے ہیں. تحفظ الاسرار, تو آپ بھی کا بھی معاملہ ایسے ہونا, ہر ایک کے سامنے ہر ایک بات نہیں بتائی جاتی. اس لیے اگر آپ کوئی بات بولے اور یہ بولے کہ کسی کے سامنے مت بولیے, تو کسی کے سامنے نہیں بولنا. اس طرح سے اکثر یہ بتایا جاتا ہے, بولا جاتا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد سسرال کے بعد آ کے امی کے سامنے نہیں بولنا, امی کے بعد جا کے سسرال میں نہیں بولنا. ادھر کا ادھر سیکریٹ, ادھر کا ادھر سیکریٹ, ادھر آتے ادھر چیپٹر کلوز, ادھر جاتے ادھر چیپٹر کلوز. جیسے عربی کلاس ہو گئی کلوز, چلیے صاحب اب انگلش کلاس میں عربی کی بات نہیں ہونا, پھر عربی کی کلاس میں انگلش کی بات نہیں ہونا. اس طرح سے یہ بھی ایک راز کی بات ہے. ٹھیک ہے, چلیے صاحب اب لکھتے ہیں کوشچن آنسرس. اب لکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ 1 ورڈ کوشچن آنسر ہے میرے بچوں, آپ کو اچھی طریقے سے دیکھنا ہے اور لکھنا بھی ہے. کیا ہے صاحب کوشچن؟ کوشچن نمبر 1 ورڈ آنسر یاد رکھ لیجیے. حل انتا, یہ 2 چیزیں یاد رکھ لیجیے, حل اور انتا. انتا سیکنڈ پرسن, اس کا فرسٹ پرسن انا آتا ہے. حل انتا فتن امین, کیا آپ ایک امانت دار نوجوان ہیں؟ اس کو 2 طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. نعم انا فتن امین. نہیں آپ کو بولے بھائی 1 ورڈ ہے نا مول صاحب, اگر یہ 1 ورڈ بولنا ہے تو خالی نعم بول دیے تو بس. اگر نہیں یہ شارٹ آنسر میں یہ کوشچن آ جائے, ایسا ہو سکتا ہے کبھی بعض کوشچنس ادھر سے 1 ورڈ کے شارٹ آنسر میں آ گئے, تو اس کے ساتھ نعم انا فتن امین, یہ پورا لکھنا پڑیں گا آپ. نعم انا, انتا کا اپوزٹ انا, نعم انا فتن امین. نہیں تو 1 ورڈ میں آیا تو خالی نام لکھ دیجئے بس, انف. چلیے صاحب نیکسٹ کوشچن, کوشچن نمبر 2. کیا ہے صاحب کوشچن؟ من تصحب, من تصحب, آپ کس کی صحبت اختیار کرتے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, آپ کے ساتھی کون ہیں؟ صاحب سے تصحب, تو خالی جو ہے نا کیا لکھنا ہے آپ کو؟ الاخیار, نیک لوگ صاحب. خیر کے جمع, خیر کا پلورل نیک. میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتی ہوں. دیکھیے صاحب
نیکسٹ اتحترم المعلمہ، تحترم المعلمہ، کیا آپ استاد کا احترام کرتی ہیں؟ کیا آپ استاد کا احترام کرتی ہیں؟ یہ کوشچن ہے ہمارا. اس کے جواب میں جو ہے کو ہٹا کے احترام المعلم، یہ کوشچن ہے. یہ کوشچن ورڈ میں آپ کو بتایا تھا اور حل. کو ہٹائے نعم لکھ دیجیے. اگر یہ ون ورڈ کے بجائے شارٹ آنسر میں آ گیا، نام احترام المعلمہ، الف سے شروع کریں گے، نام احترام المعلمہ، اس طرح سے لکھیں گے. نیکسٹ کوشچن نمبر 3، کوشچن نمبر 4. ماذا تفعلون لنعل المجد؟ ماذا کیا، تفعلو فعل یفعلو سے تفعلو کیا تو کرتا ہے، لنعل المجد بزرگی حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے صاحب، لنعل المجد بزرگی حاصل کرنے کے لیے، ٹاپ آنے کے لیے آپ کا کیا عمل ہے. چیٹنگ کر کے پاس ہوتے آپ، کیسا پاس ہوتے؟ تو بتایا گیا ہارڈ ورک سے. کون سا؟ میں بہت ہارڈ ورک کرتی ہوں. میں ایک ایسی بچی کو پڑھایا ایک کالج میں جو 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ سوتی تھی، 23 آورس پڑھتی تھی. SSC میں 10 آؤٹ آف 10 آئے، اس کو کالج میں فری ایڈمیشن ملا، اور اس شرط پہ ملا کہ فرسٹ ایئر میں اگر آپ ٹاپ آئے تو نیکسٹ ایئر پھر فری آپ کو. تو وہ بچی اتنی محنت کرتی تھی، بڑی غریب گھرانے مسلمان بچی تھی، عربی کی اسٹوڈنٹ تھی. وہ بچی سے میرے کو باتیں معلوم ہوا بہت کافی وقت کے بعد. تو اس کے ساتھی بولے صاحب انہوں جو ہے 1 گھنٹہ سوتے. وہ بچی سے بولا کیا بیٹے صحیح ہے، کیسا پڑھتے؟ بولے میں کوریڈور میں کالج کلاس کی لائٹ بند کر دیتے، ہاسٹل ہے، رومس میں بچے نہیں الاؤڈ کرتے لائٹ کھلی رکھنا، تو کوریڈور میں جو بیچ میں لائٹ کھلی رہتی ہے وہ لائٹ میں چیئر ڈال لے کے بیٹھ کے پڑھ لیتے رہتے. بولے مول صاحب میں 1 گھنٹے نہیں 2 گھنٹے میکسیمم اتنا ہی سوتی ہوں، مگر مست سوتی ہوں، بس میرے لیے کافی ہے. پھر اس کے بعد میں پڑھنا شروع کر دیتا. ایسی بچی بھی ہیں. آپ کی مثال بھی ایسا دینا میں آگے جا کے، ارے بہت اچھی بچی ہے ہماری. بلکہ تحفظ الاسرار، کیا تحفظو، حفظ یحفظو سے تحفظو، حفظہ یحفظو، تحفظو کیا تو آپ حفاظت کرتے ہیں، کیا آپ رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیا آپ رازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں صاحب، اگر ون ورڈ میں آیا تو خالی آپ نام لکھ دیجئے، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں تو احفظ الاسرار ون ورڈ میں نہیں، شارٹ میں آیا تو یہ تے کو ہٹا کے الف، جہاں بھی تے آیا تھا یہ تے فیکٹر بتا دیا میں، تے آیا تو اس کو ہٹا کے الف لگا دیجئے. آپ جو ہے اس کے بعد کا ورڈ سیم لکھنا، وہ اس کو لکھا کے، جیسا کہ تحترم سے احترم، اس طرح سے تحفظ، تحفظ سے احفظ، میں حفاظت کرتا ہوں. یہ یاد رکھیے. یہ اس میں آنسرس میں جو آیا اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے. یہ آنسرس اچھی طریقے سے لکھیے. آپ اچھی طریقے سے لکھیں گے، اور اس میں چوائس نہیں ہے میرے بچوں، وداؤٹ چوائس کرنا ہے. اس کو ایک بھی اگر آپ چھوڑ دیے تو 1 مارکس آپ کا چلے جائیں گے. لکھنا ایک ہی ورڈ ہے، اگر وہ بھی صحیح نہیں لکھے آپ تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. اس لیے بغور دیکھیے، بغور دیکھیے، اچھی طریقے سے محنت سے پڑھیے. آپ محنت سے پڑھیں گے، سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو فائدہ ہوگا، کسی اور کو فائدہ نہیں. اب جیسے کہ میں تو محنت سے نہیں پڑھا، اسی سے آ گیا، لیکن جو ہے نا ایک مثال بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرے کچھ فائدہ ہے. آج میں ہزاروں لاکھوں روپے کما رہا ہوں، وہ پورا کے پورے میری پاکٹ میں آ رہے ہیں، میرے کچھ فائدہ ہے. اب میں جس کو چاہے ایسے استفادہ کروں، مسز کو دیوں، بچوں کو دیوں، امی کو دیوں، بابا کو دیوں، پہلے تو سب سے پہلے میرے کچھ فائدہ ہے. تو اس طرح سے علم حاصل کریں گے، سب سے پہلے آپ کو فائدہ ہے، پھر آپ کی ذات سے کتنوں کے، ہزاروں کو، لاکھوں کو فائدہ ہوتا. آپ یہ تصور کر لیجئے، اگر میں جد و جہد نہیں کرتا، میں اتنی محنت میرے پیچھے نہیں ہوتی تو کیا میں ایک اچھا استاد بن پاتا تھا؟ آپ لوگوں کو میرے سے فائدہ ہوتا تھا؟ تو اس لیے میرے بچوں، آپ اچھی طریقے سے خوب محنت سے پڑھو، اتنی محنت سے پڑھو کہ آپ جو اسٹار بن جاؤ. جب اسٹار بنے تبھی آپ کو سب دیکھیں گے، ورنہ دنیا ذرات کو دیکھتی نہیں ہے اور روند کے چلے جاتی ہے. ذرے بن گئے تو اس کے اوپر سے چلے جاتے ہیں. آپ اسٹار بنیں گے تو سب آپ کو نظر اٹھا کے، آپ اتنے بڑے بنے کہ ہمارا فخر ہونا کہ آپ کے جو ہے بڑی فوٹو دیکھ کے بڑا ایسا کالج کے اس پہ لگا دیے. آج کئی بچوں کے فوٹوز سے نیچے لگائے تو میں دیکھ کے بولتا ہوں ہاں یہ میری بچی ہے، یہ میری بچی ہے، یار یہ ماشاء اللہ اتنا مارکس لگی، یہ میری بچی ہے. تو اس طرح سے کل اور بڑے بنے، آپ کلیکٹر بنے، کمشنر بنے، IAS آفیسر بنے، یا جو ہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے.
بڑی پوسٹ پہ جب آپ جائیں گے تو میں دیکھ کے میرا سینہ سا چوڑا ہو جانا، یہ میری بچی ہے والا۔ اس طرح سے خوب محنت سے پڑھو۔ ایک میں ہی نہیں ہوں، جتنے آپ سے منسلک ہیں، امی ہیں، بابا ہے، بھیا ہے، ماما ہے، چاچا ہے، خاندان ہوتا پورا، وہ پورے کے پورے بولنا یہ ہماری بچی، ہماری بچی، ہماری بچی، ہمارے اسٹیٹ کی بچی، ہمارے گاؤں کی بچی ہے۔ سمجھ میں آ گیا ماں؟ تو بہرحال آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے، خوب محنت سے پڑھو۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو جو ہے نا ہم اس کے آگے چلنا ہے، ہمارے کو اس کے آگے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی کلاس میں ہم دوسرا پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں شریک رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا میرے مالک